بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم سامعین کرام و مشاہدین کرام، اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سنائی گئی۔ دونوں میں قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالی رمضان کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں روزوں کا ذکر اور رات کے قیام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان اور قرآن۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، ایک مبارک و متبرک مہینہ ہے، ایک مقدس مہینہ ہے جس کو تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کا کلام قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پورے آدمیوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی قوم ملت کے کیوں نہ ہو، تمام کے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر غیر بھی اس سے ہدایت لے لیے تو اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت پہ رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور قرآن مقدس تمام مقدس کتابوں کے سردار کہا جائے تو حرج نہیں، چونکہ 4 مقدس کتابیں ہیں: زبور، توریت، انجیل اور فرقان۔ 4 انبیاء کرام پر 4 کتابیں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک کتاب زبور جس کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری گئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل کی گئی، اور قرآن مقدس کو ہم اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو لہذا ان 4 کتابوں کے علاوہ اور 100 سے زائد صحیفے نازل کیے گئے دیگر انبیاء کرام پر۔ اب چونکہ آیت کے اندر قرآن پاک کا ذکر آ رہا ہے، قرآن پاک اس مہینے کے اندر
یعنی آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہم اس کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. یوں تو ہر روز کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن رمضان مقدس میں کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے جو حدیث پاک پڑھی گئی جس میں روزوں کا ذکر آ رہا ہے رمضان شریف کے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت جسے قیام کہا جاتا ہے، جس کو تراویح کی نماز کا اہتمام کہا گیا ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. حفاظ کرام جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کو، اس کے 30 پاروں کو، 114 سوروں کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، تو لہذا وہ پہلی تراویح سے لے کر 27ویں تراویح تک یا آخری تراویح تک، شوال کے چاند دکھنے تک کی راتوں میں نماز تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں حفاظ کرام. الحمدللہ بہت اچھا ماحول رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظ کرام پر خاص اور خاص نوازش فرمائے. تو سامعین کرام، تو رمضان اور قرآن، یہ دیکھو کہ یہ دو ایسے معاملے ہیں، یہ دو ایسے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام میں بھی جو ہے روزوں کو تیسرا مقام دیا گیا ہے. روزوں کو تیسرا رکن کہا گیا ہے. پہلا رکن توحید و رسالت، کلمہ طیبہ. دوسرا رکن روزانہ 5 وقتہ نمازیں. اور تیسرا رکن رمضان ماہ کے روزے. چوتھا رکن زکوٰۃ، اور 5واں رکن حج ہے. اب بالخصوص ہم رمضان کے روزے اور اس کے اندر نماز تراویح کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے فرض کر دیا ہم پر، تمام مسلمانوں پر، پورے عالم کے مسلمانوں پر روزے فرض کر دیا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام، رات کی نماز تراویح ہم پر لازم کر دیے، ہر مسلمان مرد عورت پر. تو بالخصوص میں رمضان کی تراویح کے تعلق سے ذکر کروں گا، 2-4 باتیں زیادہ بتلاؤں گا، تاکہ آج جو پریشانی لاحق ہے پورے عالم کو، بالخصوص ہم لوگوں کو، چونکہ ہمیں عبادات کے لیے مسجدوں کو حاضری دینے سے روکا گیا ہے. جو کووڈ 19 کا جو آج وائرس چل رہا ہے پورے عالم میں، اس سے تمام حکومتیں پریشان ہیں، پوری انتظامیہ پریشان ہے، پوری ملت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دے، تمام سے ان وائرسوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو مشاہدین کرام، بات کو اصل موڑ پر لے آؤں، چونکہ آج ہماری عبادتیں مسجدوں میں کی جانے سے ہم باہر والے ہو گئے ہیں. اب تمام عبادتوں کو ہمیں گھروں کے اندر ہی انجام دینا ہے. 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ نمازیں گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں. پڑھنے کا حکم ہے. ہمیں ہر وقت کے ماحول کے لحاظ سے ہمیں تمام باتوں کی سہولت اللہ اس کے رسول کر بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ احکام جاری کر دیا ہے، اگر ایسا ہو تو کیسا، ویسا ہو تو کیسا. دیکھیے، ہم 5 وقتہ نمازیں مساجد کو جا کے پڑھتے تھے. آج اس وائرس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی گیدرنگ، لوگوں کا اجتماع روک دیا گیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ جلد سے جلد جو ہے یہ وبا کا خاتمہ ہو جائے. تو عزیزان اسلام، جو نمازیں ہم مساجد میں پڑھتے تھے وہ گھروں میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا چاہیے. اب اسی طرح رمضان شریف آ رہے ہیں. رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے.
تو لہذا ہمیں رکھنا چاہیے. ہماری کوئی عبادت جو ہے رکتی نہیں، ہم اس سے کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور کرنا ہی چاہیے. لہذا روزوں کے لیے صبح صادق میں سحری کھاتے ہیں تو اپنے گھروں میں ہو جاتا ہے اس کا معاملہ. لیکن چونکہ شام میں افطار کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے تمام افراد مساجد میں جمع ہوتے تھے، اب وہ معاملہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی وبا کا خاتمہ ہو جائے تو پھر جو ہے حسب معمول ہماری مساجد میں حاضری ہوگی، وہاں پر افطار کی جائے گی، نماز تراویح باجماعت وہاں پر پڑھی جائے گی حفاظ کرام کے پیچھے. اب فی الوقت جو ہے عارضی طور پر وہ ماحول نہیں ہے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ سے جو ہے نا مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی طرح، ہر سال کی طرح ہمیں اس سال بھی موقع نصیب فرما، مساجد کو جانے کا، افطار کرنے کا، نماز تراویح پڑھنے کا. تو گھروں میں ہم سحری بھی کھائیں گے اور شام کی افطار بھی گھر میں کر لیں گے. معمول کے مطابق 5 وقت کی نماز گھروں میں پڑھ لیں گے. اور الحمدللہ جمعہ کی نماز بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اگر 3-4 افراد مل کر جمعہ کی نماز کا اہتمام کر لیے تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہے ایسا معاملہ تو ظہر کی نماز 12 رکعتوں پر انحصار ہے. سنا گیا ہے کہ کوئی 18 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 16 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 14 رکعت پڑھ رہے ہیں. نہیں ہے ایسا. جمعہ کی نماز کے 18 رکعت ہوں گے فرائض اور نوافل کے ساتھ، لیکن ظہر کے 12 رکعتیں ہوں گے. 12 ہی رکعت پڑھنا ہوگا، 14 بھی نہیں پڑھ سکتے، 16 بھی نہیں پڑھ سکتے، 18 بھی نہیں پڑھ سکتے. خیر اگر معلوم نہیں تھا ایسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نفل میں تبدیل کر کے دے سکتا ہے. اب رہا رمضان کا معاملہ، جس میں راتوں کا جو قیام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا ہم نے رات کا قیام لازم کر دیا ہے مسلمانوں کا. تو نماز عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے ہم کو. 20 رکعت کی تراویح کے بعد 3 رکعت واجب الوتر پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز، جس کو تشفیع الوتر کہتے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے تو الحمدللہ بہت اچھا ہوگا. تو اب یہ نماز تراویح عشاء کی مکمل نماز، 17 رکعت والی عشاء کی نماز اور 20 رکعت نماز تراویح، تو تقریباً 37 رکعت کی نماز ہوگی. اب اس 37 رکعت ہم اپنے گھروں ہی میں پڑھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دیا ہے، ایک حافظ قرآن کو ہی مقرر کر لے کر اپنے گھر میں، یہی گھر کے افراد جتنے بھی ہم 4-5 ہوتے ہیں، وہی 4-5 افراد مل کر حافظ قرآن کو لے کر نماز تراویح کا اہتمام کر لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو عربی پڑھنے والے، کوئی اچھی زبان میں اچھی جو ہے نا عربی صحیح عربی پڑھنے والے اپنے گھر کے افراد میں ہی کوئی رہ گئے تو لہذا سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کے 10 سورے پڑھتے ہوئے 20 رکعت نماز تراویح کر لیں گے. نماز تراویح ہو جائے. فقہ کے اندر یہ مسئلہ درج ہے. فقہاء کرام ہمیں اس کا خلاصہ دے دیے ہیں. پورا مکمل قرآن پڑھ کر نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے تو آپ علم ترا سے والناس تک 10 سورے پڑھ کے روزانہ یہی 10 سورے 2 مرتبہ دہرا کر 20 رکعت کی نماز تراویح مکمل کر لیں آخری رات تک رمضان کی. اب سنا گیا ہے کہ چند ہمارے معصوم بھائی، ہمارے برادران اور بہنیں ایسے ہیں جن کو سوائے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے تیسری صورت یاد نہیں ہے. یہ افسوس کا معاملہ ہے. انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد اس وقت سے ہی آپ شروع کر لیجئے، سورہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے. 12 سورے چھوٹے چھوٹے، سورہ فاتحہ اور سورہ عصر، اس کے بعد سورہ فیل سے مسلسل ترتیل کے ساتھ 10 سورے ایک کے بعد دیگرے قرآن پاک موجود ہیں. سورہ فیل سے سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ اور سورہ عصر
جملہ 12 صورتیں ہو جاتی قرآن پاک کی. 12 صورتیں ہر مسلمان کو، مرد اور عورت کو یاد رکھنا چاہیے. اگر یاد نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ جتنے سورے ہو سکے اس سورے اس رمضان تک پڑھنے کے لیے یاد کر لیں. اگر نہیں ہی ہوتا ہے تو لہذا آپ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے ہی جو ہے آپ نمازوں کو پورے کر لیجیے. فجر کی نماز میں وہی سورے پڑھیں گے. جن کو یاد نہیں ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، تمام کے لیے نہیں ہے یہ بات. جن کو صورت یاد نہیں قرآن پاک کی، آیت الکرسی یاد نہیں ہے، سورہ ملک تبارک کا سورہ یاد نہیں ہے، سورہ رحمان یاد نہیں ہے. سورہ رحمان ایسا سورہ ہے جس کے اندر چند تین آیتیں بنا کر ہم 10 رکعات کی تراویح پڑھ سکتے ہیں سورہ رحمان کے ذریعے. پھر سورہ فیل یعنی الم ترا کے سورے سے لے کر سورہ ناس، خلوص برب الناس تک 10 جو ہے وہ صورتیں دوسرے 10 رکعتوں میں پڑھ کر نماز تراویح مکمل کر سکتے ہیں. خیر یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن کوشش کیجئے کہ یاد ہو جائے. اور آئندہ سال جو ہے باقاعدہ طور پر 20 سورے آپ یاد کر لیں تو 20 رکعت کی نماز تراویح میں ہر رکعت کے اندر ضم سورہ جو ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد الگ الگ سے پڑھ کر آپ نماز تراویح 20 رکعت پورے کریں گے. اب اگر چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے، ہم جو ہے مساجد کو جا کر حفاظ اکرام کے پیچھے پہنچ کر ان کی اقتداء میں ہم قرآن پاک سننے سے رہ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ چاہا تو ابھی بقیہ دنوں کے اندر ہی جو ہے نا اس بنے ہوئے جو وائرس کے معاملے ہو چکے ہیں، وائرس بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی قدرت چاہیے تو اس کی قدرت کے معاملے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ وائرس کو اٹھا سکتا ہے، اس کا خاتمہ کر سکتا ہے، جو بیمار ہیں ان کو صحت مند بنا سکتا ہے، اور کسی کو آگے چل کر اور کوئی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی قدرت چاہیے. تو اب ایسا ہے معاملہ، تو لہذا صرف 2 صورتیں یاد رکھنے والوں کے لیے میں ایک رائے دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے حضور آپ معافی چاہ لیں. اللہ ہم کو سوائے 2 صورتوں کے تیسری صورت یاد نہیں ہے. ہم 2 صورتوں پر ہی جو ہے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور نماز تراویح کی 20 رکعت والی نماز بھی رمضان کی ہر رات میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ ہوگا، وہ سورہ اخلاص ہوگا ہر رکعت کے اندر. فرض نماز کے اندر تو جو ہے 4 رکعت والی فرض نماز میں صرف 2 رکعت میں ہی ضم سورہ کرنا. پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں ضم سورہ ہے. تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ضم سورہ نہیں ہے. لیکن سنت نمازوں میں 4 رکعت والی سنت، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، سنت 4 رکعت ہے، فرض 4 رکعت ہے، اس کے بعد 2 سنت 2 نفل ہے، خیر 2 رکعت کے معاملے. تو 4 رکعت میں ضم سورہ ضرور ہر رکعت میں ضم سورہ پڑھنا. اور عصر کے اندر سنت غیر مؤکدہ بھی ہے تو پڑھنا ہوگا. عصر کی فرض نماز 4 رکعت، غیر مؤکدہ سنت 4 رکعت اور فرض نماز 4 رکعت. اسی طرح 4 رکعت والی اور ہمیں عشاء کی نماز میں 4 رکعت ملتے ہیں. یعنی عشاء کے اندر پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعتوں میں ضم سورے الگ الگ سے سورے لگانے ہیں. اور عشاء کی فرض کی 4 رکعت میں 2 میں لگائیں گے اور 2 صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی فرض نماز ہو. مغرب کی 3 رکعت والی ہے تو 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ لگائیں گے. تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ادا کریں گے. ظہر کی فرض میں 2 رکعت ضم سورہ لگائیں گے پہلی دوسری رکعت میں. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ نہیں لگائیں گے. اسی طرح عشاء کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ لگائیں گے. تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور وتر کی نماز میں تو وہاں تو تینوں رکعتوں میں ضم سورے پڑھنے کے ہیں. پہلی دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ ہے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی ضم سورہ ہے. اس کے بعد رکعت توڑنی ہے، دعائے قنوت پڑھنا ہاتھ باندھ کر. اس کے بعد جو ہے دعائے قنوت پوری ہونے کے بعد
رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد قیام میں آنا ہے جس کو خوما کہتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے کو اٹھنا ہے، دوسرے سجدے میں جانا ہے، اس کے بعد جو ہے قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھ کر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ صرف 2 سورے اگر کسی کو سوا 2 سورتوں کے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سے ہٹ کر تیسرا سورہ نہیں آ رہا ہے تو ایسے افراد ہر رکعت میں نماز کی سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ اخلاص ویسا ہی کر لیں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو۔ اب تراویح کی نماز کا سوال آتا ہے تو وہاں بھی جو ہے آپ 20 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے۔ جن کو یاد نہیں ہے تیسرا سورہ وہ پڑھ کر جو ہے نماز تراویح پوری کر لیں گے۔ نماز تراویح سے اپنے آپ کو سمجھے کہ محروم نہیں کر لیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہماری عبادات کو قبول کرنے والا ہے، ثواب بخشنے والا ہے، اور ثواب ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سے ادا کریں گے۔ جن کو یاد نہیں ہے اور جن کو یاد ہے وہ باقاعدہ طور پر الگ الگ سے ضم سورے لگا کر رکعتیں پورے کر لے کر نمازوں کو مکمل کر لیں تو بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان شریف آنے تک 2-4 اور صورتیں یاد ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گی، کوشش کریں گے۔ نہیں ہونے کی صورت میں آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورے کے طور پر صرف سورہ اخلاص کو لے لیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔